بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم جناب شکیل سما صاحب، امیدوار بھوج ودھان سبھا مجلس اتحاد المسلمین، منچ پر تشریف فرما معزز حاضرین اکرام، میرے مجلس پارٹی کے تمام ساتھی اور رفقا، میری عزتدار ماں اور بہنوں، بزرگان قوم اور ملت، میرے نوجوان ساتھیوں، میں سب سے پہلے آپ تمام کا بے حد شکر گزار ہوں کہ آپ نے اتنی بڑی تعداد میں شکیل سماج کے انتخابی جلسے میں شرکت کیے ہیں، اور مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ تعالی آپ تمام اس بات کا فیصلہ کر چکے ہیں کہ 1 دسمبر کے دن آپ مجلس اتحاد المسلمین کے امیدوار محترم جناب شکیل سما کو اپنا ووٹ دیں گے۔ ان کا انتخابی نشان پتنگ کا ہے۔ میں آپ تمام کو یہ بات یاد دلانا چاہتا ہوں کہ بھوج ودھان سبھا میں بہت سے تکالیف اور مسئلے مسائل ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ یہاں پر صاف پینے کا پانی مہیا نہیں کیا جاتا۔ آپ کو تکلیف ہے کہ یہاں پر اسکول اور اسپتال کا انتظام نہیں ہے، یہاں پر روڈ کا انتظام نہیں ہے۔ بہت سے مسئلے مسائل ہیں بھوج ودھان سبھا میں۔ میں آپ سے وعدہ کر رہا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی آپ میرے چھوٹے بھائی جناب شکیل سما کو کامیاب کریے اپنی دعاؤں سے اور اپنے ووٹ سے۔ ہم پوری کوشش کریں گے کہ آپ کی یہ تکالیف کو، آپ کی یہ مصیبت کو دور کیا جائے۔ میرے عزیز دوستوں، میری عزتدار ماں اور بہنوں، 27 سال سے گجرات میں بھاجپ کی حکومت ہے، اور 27 سال میں بھاجپ اگر الیکشن میں کامیاب ہوتی ہے تو اس کی واحد ذمہ داری کانگریس پارٹی کے اوپر عائد ہوتی ہے۔ 27 سال سے کانگریس اور بھاجپ کا مقابلہ ہوتا ہے۔ کانگریس چناؤ ہار جاتی ہے، اور جو ان کے امیدوار ایم ایل اے بن جاتے ہیں وہ الیکشن جیتنے کے بعد نریندر مودی کے پاس بھاگ کر بیٹھ کر چائے پی لیتے ہیں۔ تو اسی لیے میری آپ سے اپیل ہے کہ آپ کانگریس پارٹی کو اگر آپ ووٹ دینے کا سوچ رہے ہیں تو آپ کا ووٹ ضائع ہوگا۔ کانگریس پارٹی کو ووٹ دینے کا مطلب یہ ہے کہ آپ بھاجپ کو ووٹ دے رہے ہیں۔ آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ چناؤ میں دلی کے مکھیہ منتری کی چھوٹے ریچارج کی پارٹی کے امیدوار بھی ہیں۔ اگر آپ ان کو بھی ووٹ دیں گے تو آپ کا ووٹ ضائع ہوگا، اس کا بھی فائدہ بھاجپ کو ہوگا۔ اگر آپ مجلس کو ووٹ دیں گے، اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ اپنے اتحاد کا پیغام دیں گے۔ اگر آپ مجلس کو ووٹ دیں گے تو آپ اپنے سیاسی شعور کا ثبوت دیں گے۔ اگر آپ مجلس کو ووٹ دیں گے تو آپ بھوج ودھان سبھا کے آپ کی تکالیف کے حل کو، اس کو حل کرنے کے لیے آپ کامیاب ہو جائیں گے۔ اگر آپ یہاں سے مجلس کو ووٹ دیں گے تو آپ اپنی قیادت کو، اپنی لیڈرشپ کو بنائیں گے۔ اگر آج آپ متحد ہو کر اپنی پارٹی کے لیے ووٹ دیں گے، شکیل سما کو کامیاب کریں گے۔ میں پھر سے اس بات کو دہرا رہا ہوں میرے عزیز دوستوں، میرے بزرگوں اور میری عزتدار ماں اور بہنوں، کہ بھارت کی راجنیتی میں، گجرات کی راجنیتی میں جب سے دیش کے پردھان منتری نریندر مودی بنے ہیں، انہوں نے جو سیاست کھیلی ہے اور کھیل رہے ہیں، اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہمارے وطن عزیز کی سیاست سے
अल्पसंख्यक समाज मुसलमान बिल्कुल कमजोर हो चुका, कहीं नजर नहीं आता आपको, और उन्हीं के नक्शे कदम पर कांग्रेस और दिल्ली के मुख्यमंत्री की पार्टी चल रही है। आपने बरसों मुख्तलिफ सियासी पार्टियों को वोट दिया, कभी आप इस पार्टी से नाराज हुए तो उसको वोट दिया, जब आप उनसे नाराज हुए तो दोबारा किसी और पार्टी के कैंडिडेट को, उम्मीदवार को आपने वोट दिया। आज पहली मर्तबा आपके दरमियान में आपकी पार्टी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन खड़ी हुई है, तो आज हम आपसे कह रहे हैं कि मजलिस को वोट देना ये अपने आप को वोट देने के बराबर है। कल तक आप दूसरों को वोट देते थे, आज आप अपनी पार्टी को वोट देकर शकील समा को कामयाब करिए। आप जानते हैं कि गुजरात में भाजपा की हुकूमत ने गरीबों के लिए कुछ नहीं किया, बल्कि उनकी गरीबी में इजाफा कर दिया। भाजपा की सरकार ने गुजरात के नौजवानों को बेरोजगारी उनका मुकद्दर बनाकर छोड़ दिया। गुजरात में भाजपा की सरकार ने स्कूलों को खत्म किया और बड़ी बड़ी जमीनात यहां के बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट को, सरमायादारों को मुफ्त में बांट दी। आज आप देखते हैं कि हमारे गरीब परिवार के लोग अपनी बेटियों को और अपने बेटों को स्कूल में पढ़ाने के लिए जब स्कूल की तलाश करते हैं तो उनको पढ़ाने के लिए स्कूल नहीं मिलता। भाजपा हर मैदान में अपने सत्ता में जब से भाजपा है वो आवाम के मसाइल हल करने में सरासर नाकाम साबित हो गई है। 2014 में यहीं से उस वक्त के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी थे तो उन्होंने गुजरात और भारत के गरीब आवाम से वादा किया था कि मुझे प्रधानमंत्री बनाइए, मैं हर साल 2 करोड़ नौकरियां दूंगा। आज आप बताइए कि 8 साल से दिल्ली के बादशाह की हुकूमत है, मगर नरेंद्र मोदी दिल्ली को जब चले गए, बादशाह बन गए, तो बादशाह ने अपना वादा भूल गया और नौजवान व गरीब जो इस उम्मीद पर भाजपा को वोट दिया था कि 2 करोड़ नौकरियों में मुझे भी नौकरी मिल जाएगी, मगर उसके ख्वाबों को चुकनाचूर कर दिया। दिल्ली के बादशाह तो बन गए नरेंद्र मोदी, मगर जब चुनाव आते हैं तो कहा था कि मैं बाहर के मुल्कों से, विदेश से ब्लैक मनी जो भारत का है उसको वापस लाऊंगा और गरीबों के अकाउंट में 15-15 लाख डाल दूंगा। मेरे अजीज दोस्तों, ये वादा भी झूठ पर मुबन्नी था। कौन कौन सी आपके सामने बातें करूं। कोविड के जमाने में गरीब मर गया, अस्पताल नहीं मिला, अस्पताल मिला तो बेड नहीं मिला, अगर बेड मिला तो ऑक्सीजन नहीं मिला, अगर ऑक्सीजन मिला तो डॉक्टर और दवा नहीं मिली। आज यही चीजें हैं कि गुजरात में इतनी मसाइल हैं, मगर गुजरात में एक विकल्प नहीं है, एक अपोजिशन नहीं है। इसीलिए हम आपसे अपील कर रहे हैं कि मजलिस पार्टी को वोट दीजिए ताकि गुजरात के गरीबों से इंसाफ हो सके, ताकि जो कोई भी आपके वोट से जीतकर गुजरात की विधानसभा को जाएगा तो वो गरीब और मजलूम आवाम की तकालीफ को बयान करेगा। आज आप देखते हैं मेरी इज्जतदार मां और बहनों, मेरे गयूर नौजवान साथियों, कि कांग्रेस पार्टी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पर एक झूठा इल्जाम लगाती है कि मजलिस खड़े रहने से भाजपा को फायदा होता। मुझे अभी शकील समा बता रहे थे कि कांग्रेस पार्टी का जो अपोजिशन लीडर था, क्या नाम बोले, राजेंद्र जडेजा, ये राजेंद्र जडेजा बड़ा जोकर है, और अगर राजेंद्र जडेजा के कोई चाहने वाले यहां पर हैं तो जाकर उनको कहना कि मैंने उनको जोकर कहा है। थोड़े दिन पहले बोल रहे थे कि ओवैसी के लड़ने से भाजपा को फायदा होगा। अरे राजेंद्र, तू भाजपा में क्यों भाग गया? फिर हमको गाली दे रहा था तो क्या नरेंद्र मोदी ने चाय की प्याली में तुझे मलाई खिला दिया जो वहां भाग गया?
یعنی آپ ہم پر الزام لگاتے ہیں اور الزام لگا کر خود بھاجپ کی گود میں بیٹھ جاتے ہیں. یہ کانگریس پارٹی بھی عجیب پارٹی ہے. میں کانگریس پارٹی کے ذمہ داروں سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ بھاجپ نے اعلان کیا کہ گجرات میں یکساں سول کوڈ کو بنایا جائے گا, یونیفارم سول کوڈ کی بات کی. کیا کانگریس پارٹی یونیفارم سول کوڈ کے خلاف ہے یا خاموش بیٹھی رہے گی؟ مجلس اتحاد المسلمین یونیفارم سول کوڈ کے خلاف ہے, اور ہم اس لیے خلاف ہیں کہ بھارت کے سمویدھان میں, بھارت کے آئین میں, بھارت کے کانسٹیٹیوشن میں جس کو بابا صاحب امبیڈکر نے لکھا, اس سمویدھان کی دفعہ 29 یہ کہتی ہے کہ ہم تمام کو اپنی تہذیب کی حفاظت کی اجازت ہے. اور ہماری تہذیب کیا ہے؟ ہماری تہذیب ہمارے سر پہ ٹوپی, ہماری تہذیب ہمارے چہرے کی داڑھی, ہماری تہذیب ہمارا حجاب, ہماری تہذیب ہمارا چادر, ہماری تہذیب کیا ہے؟ ہمارا مدرسے, ہماری تہذیب کیا ہے؟ ہمارے مسجدوں کو آباد رکھنا. یہ ہماری تہذیب ہے. اب کانگریس خاموش بیٹھی ہوئی ہے. بھاجپ کہتی ہے کہ ہماری اس تہذیب کو یونیفارم سول کوڈ کے نام پر ختم کر دیا جائے. اسد الدین اویسی بھاجپ کے اس اعلان کی مخالفت کرتا ہے کہ یکساں سول کوڈ کا نفاذ کا مطلب یہ ہے کہ ہم کو ہماری تہذیب کو چھوڑنا پڑے گا. اور بھارت کا سمویدھان یہ کہتا ہے کہ آپ کا یہ بنیادی حق ہے, آپ کا فنڈامنٹل رائٹ ہے, کوئی بھی حکومت آپ سے آپ کی تہذیب نہیں چھین سکتی. مگر کانگریس پارٹی خاموش بیٹھی ہوئی ہے. آپ کا ووٹ کانگریس پارٹی کو چاہیے, مگر جب بھاجپ کے ناپاک عزائم کا اعلان وہ کرتے ہیں کہ یونیفارم سول کوڈ کا اعلان کیا جائے گا تو کانگریس پارٹی خاموش گونگی بن جاتی ہے. میری عزتدار ماں اور بہنوں, میرے بزرگوں, آپ نے دیکھا کہ جب بھارت کی پارلیمنٹ میں موڈی کی حکومت نے 3 مرتبہ ٹرپل طلاق کا قانون پارلیمنٹ میں لے کر آئے, بھاجپ کے 300 ایم پیوں کے سامنے اگر کوئی اٹھ کر دلیلوں کے ساتھ سمویدھان کو سامنے رکھ کر کسی نے ساری دنیا کے سامنے یہ بتا دیا یہ ٹرپل طلاق کا قانون کالا قانون ہے اس لیے کہ یہ مسلم مہیلاؤں کے خلاف کا قانون ہے, جس کا استعمال اگر ہوگا تو سب سے بڑا نقصان مسلم خواتین کو اور مسلم مہیلاؤں کو ہوگا. پارلیمنٹ میں 3 تقاریر ہماری ہیں. ہم نے بتا دیا کہ ہم جب شادی کرتے ہیں اس کا طریقہ کیا ہے, اگر ہم کسی کو چھوڑتے ہیں تو اس کا طریقہ کیا ہے. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, آپ کو ایسی آواز کی ضرورت ہے جو گجرات کے ویدھان سبھا میں جا کر آپ کی زبان میں آپ کی تکالیف کو بیان کر سکے. برسوں آپ نے کانگریس کو ووٹ دیا مگر کانگریس بھاجپ کو نہیں ہرا سکتی, میری بات کو یاد رکھیے. اسی لیے گجرات کے اس ویدھان سبھا کے چناؤ میں مجلس صرف 14 سیٹ پر الیکشن لڑنے کا فیصلہ لیا, اور ہمارے ایک کینڈیڈیٹ کو جو احمد آباد میں باپو نگر کے کینڈیڈیٹ تھے اس نے اپنا ضمیر بیچ دیا, اور کانگریس پارٹی نے چند پیسوں کے عوض میں اس کے ضمیر کو خرید لیا. اب 13 کینڈیڈیٹ ہمارے میدان میں ہیں. اب آپ بتائیے, کانگریس کا الزام کہ اویسی کھڑے ہوتا ہے تو بھاجپ کو فائدہ ہو جاتا ہے. ارے میں 13 ویدھان سبھا پر الیکشن لڑ رہا ہوں, بچے 169, تو میں چیلنج کر رہا ہوں کانگریس کی لیڈرشپ کو, گاندھی پریوار کو, جاؤ پورے 165 سیٹ تم جیت جاؤ اور گجرات میں تمہاری سرکار بنا لو. ارے میں تو صرف 13 ویدھان سبھا پر میرا کینڈیڈیٹ کھڑا کرا ہوں, مگر کانگریس کی گاندھی لیڈرشپ کتنے چناؤ ہار چکی ہے موڈی کے خلاف. آج پہلی مرتبہ مجلس اتحاد المسلمین اور اویسی آپ کے درمیان میں آ کر آپ سے اپیل کر رہا ہے کہ کانگریس پارٹی ایک کمزور اور ختم ہونے والی پارٹی ہے. اب کانگریس پارٹی میں وہ دم خم نہیں رہا کہ وہ فرقہ پرست طاقتوں سے مقابلہ کر سکے. آج آپ دیکھتے ہیں کہ لوک سبھا کے چناؤ میں
कांग्रेस का एक भी उम्मीदवार कामयाब नहीं होता 2019 में, 2014 में इनका एक भी उम्मीदवार कामयाब नहीं होता। गाली दो, मुझे पेट भर कर गाली दो, मगर मैं जो सच्चाई को बयान कर रहा हूं, अगर ये सच है तो बताओ क्या तुम झूठे नहीं हो जो मुझ पर इल्जाम लगा रहे हो। आखिरी मर्तबा गुजरात में मुस्लिम अल्पसंख्यक समाज का कौन सा ऐसा आदमी था जो लोकसभा का इलेक्शन जीता? तो आपको जानकर हैरत होगी कि 1984 में कितने साल हो गए, 37-38 साल हो गए, एक अल्पसंख्यक समाज के मुसलमान को गुजरात का लोकसभा इलेक्शन जीत कर जाते हुए फिर भी इल्जाम हम पर लगाते हैं। मुझे इल्जामात की फिक्र नहीं है, मगर गुजरात में जो भाजपा की सरकार है उसके खिलाफ आपको एक मजबूत एमएलए की जरूरत है। भूज की जनता को अपनी तकालीफ के हल के लिए एक मजबूत एमएलए की जरूरत है। मैंने सुना कि भाजपा के लोग चुनाव से पहले प्राइवेट बस लगाकर यहां से लोगों को अजमेर शरीफ लेकर जाते हैं, ख्वाजा हिंदल वली के आस्थाने पर लेकर जाते हैं। मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि आप वोट डालिए 1 दिसंबर को। भाजपा के लोगों को बोलिए कि तुमको अगर अजमेर लेकर जाना है तो 1 तारीख के दिन शाम में 6 बजे एक बस लेकर आओ। हम सुबह में मंजलिस को, ओवैसी को वोट देंगे और शाम में तुम्हारी बस में बैठकर ख्वाजा अजमेरी के आस्थाने पर जाकर फूल का नजराना भी पेश करेंगे और ख्वाजा अजमेरी के आस्थाने में खड़े होकर अल्लाह से दुआ करेंगे कि या अल्लाह ये सुल्तान हिंद का आस्थाना है, तुझे तेरे हबीब का वास्ता, तू मंजलिस की और शकील समा को गुजरात में कामयाब कर दे। तो बस अगर आती है जरूर जाइए अजमेर को, मगर भाजपा के लोगों को बोलिए अब की बार हमारा एक बेटा आया था, एक दीवाना बेटा आया था, एक दीवाना भाई आया था जिसने हमसे कहा कि हम मतदान से पहले बस में नहीं जाएंगे, हम 1 तारीख के दिन शाम में मगरिब की नमाज पढ़ के तुम्हारे ही बस में जाएंगे, मगर उससे पहले नहीं जाएंगे। आपको जाइए जरूर, और जब ख्वाजा के आस्थाने पर जाइए तो इस गुनाहगार को भी याद रखिए। मेरा भी सलाम ख्वाजा को पहुंचा देना और दुआ करना मंजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की कामयाबी के लिए, क्योंकि हिंद का अगर कोई सुल्तान है तो गरीब नवाज है, उसके बाद कोई सुल्तान है ना कभी रहेगा इंशाअल्लाह ताला। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी आपसे अपील है कि आप मुत्तहिदा अपने वोट का इस्तेमाल करिए, डरने और घबराने की जरूरत नहीं है, अपने वोट का इस्तेमाल करिए। और जो कांग्रेस पार्टी में जो हमारे भाई जो अराकीन बल्दिया हैं पिछले एक दिन से बड़ी भाग दौड़ कर रहे हैं, मैं इनसे भी अपील करूंगा कि आप आ जाइए मंजलिस में। आज आप देखो पूरा माहौल को, आज पूरा माहौल मंजलिस के और शकील समा के हक में पैदा हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। और अगर आप ये समझते हैं कि कांग्रेस पार्टी में रहकर आपको कुछ फायदा होगा, कुछ फायदा नहीं होगा। ये एक असेंबली का चुनाव लड़ने में नहीं आया हूं, मैं बार बार आता रहूंगा इंशाअल्लाह ताला जब तक अल्लाह मेरी जिंदगी में, मेरे जिस्म में सांस को बरकरार रखेगा। आप देखेंगे इंशाअल्लाह ताला जहां कहीं भी गरीब और मजलूम अवाम रहेंगे, मैं अवाम की आवाज उठाता रहूंगा। मैं आज पहली मर्तबा भूज की सरजमीन को आपके शहर में आया हूं, फिर आऊंगा, आता रहूंगा। और 3 साल के बाद जब बल्दिया के इलेक्शन होंगे मैं उस वक्त भी आऊंगा। तो हम कांग्रेस के हमारे भाइयों से अपील कर रहे हैं कि 3 साल का टाइम बहुत कम है, सोच लो, अच्छा फैसला कर लो। मैं तो आपसे अपील कर रहा हूं कि आओ और इस कारवां में शामिल हो जाओ, इसको मुत्तहिद करो। यहां से शकील समा की कामयाबी किसी एक फर्द की कामयाबी नहीं होगी,
یہ آپ تمام کی سیاسی سوچ کی کامیابی ہوگی، یہ آپ کے دعاؤں کی کامیابی ہوگی، یہ آپ کی طلب، آپ کی دل میں جو چھپے ہوئے جذبات ہیں ان جذبات کی کامیابی ہوگی۔ جن نوجوانوں کے آنکھوں میں امیدیں ہیں ان امیدوں کو پورا کرنے کا کام مجلس اور شکیل سما کرے گی۔ اسی لیے میری کہ آپ پورے اطمینان اور اعتماد کے ساتھ اپنے گھر سے نکلیے اور اپنے ووٹ کا استعمال کریے۔ اور یہ دلی کے مکھیہ منتری کو ہم چھوٹا ریچارج کا نام دیے ہیں، وہ پارٹی بھی آئی ہے اور وہ پارٹی آ کر کہتی ہے کہ ہم گارنٹی کارڈ دے دیے۔ میں اس کے بارے میں آپ کو بتانا ضروری سمجھتا ہوں۔ جب ہمارے وطن عزیز بھارت میں پہلا کووڈ کا دور شروع ہوا تو پورے ملک میں سب سے پہلے السنکھیک سماج مسلمانوں کو بدنام کرنے کا کام یہی چھوٹا ریچارج دلی کی پارٹی نے کیا تھا۔ جو آج آپ کو کارڈ دے کر جاتے ہیں، پوچھئے ان سے کہ دلی میں تم نے تبلیغی جماعت کو بدنام کیوں کیا؟ جب ڈیٹا نکلتا تھا کتنے لوگوں کو دلی میں کووڈ ہوا ہے تو یہ لوگ بازو میں لکھتے تھے کہ تبلیغی جماعت کتنے لوگوں کی وجہ سے کووڈ پھیلا ہے۔ سپر اسپریڈر کا نام یہی دلی کی مکھیہ منتری کی پارٹی نے دیا اور بعد میں دنیا نے دیکھ لیا کہ قدرت نے اس کے اس الزام کو ہائی کورٹ کے ذریعے جھوٹا ثابت کیا۔ اس نے ہم کو بدنام کرنے کے لیے کہ داڑھی والوں نے، ٹوپی پہننے والوں نے، برقع پہننے والی خواتین کی وجہ سے بھارت میں دلی میں کووڈ پھیلا، یہی شخص تھا جس نے سب سے پہلے اس طرح کی ناپاک کوشش کی۔ دلی میں فسادات سے دلی جل رہا تھا، دلی کا مکھیہ منتری ہے مگر عوام کے درمیان میں جا کر اس آگ کو کم کرنے کی کوشش نہیں کرتا ہے۔ بلقیس بانو کا مسئلہ آیا تو بلقیس بانو کے مسئلے پر جب میڈیا نے پوچھا کہ بولو بلقیس بانو پر، تو کہا بلقیس پر نہیں بولیں گے، اسکول پر بولیں گے۔ ارے اگر وہی بلقیس بانو کی 3 سال کی بیٹی جس کو بلقیس کی عصمت ریزی اور ریپ کرنے کے بعد اس بچی کو اپنی ماں کے سامنے قتل کر دیا گیا، اس کے سر کو پتھر پر مار کر، اگر آج وہ بچی زندہ ہوتی تو وہ بچی بھی کسی کالج میں پڑھتی ہوتی، مگر یہ منہ نہیں کھولتے۔ یاد رکھو، نہ کانگریس منہ کھولتی ہے، نہ یہ دلی کی مکھیہ منتری کی پارٹی منہ کھولتی ہے۔ کوئی الرتا نہیں، آپ کے لیے احتجاج نہیں کرتا۔ جمہوریت میں، لوکتنتر میں آپ کو کسی پر پتھر پھینکنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو لڑنے والے کی ضرورت ہے، آپ کو بولنے والے کی ضرورت ہے۔ خاموش بیٹھے ہیں کانگریس اور دلی کی مکھیہ منتری کی پارٹی، کیوں خاموش بیٹھتے ہیں؟ اس لیے خاموش بیٹھتے ہیں کہ ان کو معلوم کہ آپ بھاجپا کے ڈر سے حالت مجبوری میں ان کو ووٹ دیں گے۔ یاد رکھو، اگر آپ اسی طرح خاموش رہنے والوں کو ووٹ دیں گے تو ایک وقت آئے گا وہ آپ اور ہم کو تمام کو ہمیشہ کے لیے خاموش کر دیں گے۔ جو آپ کے لیے لڑتا ہے، جو آپ کے ہر مسئلے پر بولتا ہے، جو پارلیمنٹ کے ایوانوں کو، آپ کی ناانصافیوں کو بیان کرتا ہے، جو آپ کے حق کے لیے بھاجپا کے 300 ایمپیوں کے سامنے کھڑے ہو کر سچائی کو بیان کرتا ہے، جو ٹرپل طلاق کے قانون کو کالا قانون کہا، جس نے CAA کے قانون کو مودی کے 300 ایمپیوں کے سامنے اس قانون کو کالا قانون کہہ کر پھاڑ دیا۔ بتاؤ، آپ خاموش رہنے والوں کا ساتھ دیں گے یا آپ کی آواز میں آپ کی تکالیف کو بیان کرنے والے کا ساتھ دیں گے؟ اس کا فیصلہ آپ کو 1 دسمبر کو کرنا ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ لڑنے والوں کا ساتھ دیں گے، آپ وفاداروں کا ساتھ دیں گے، آپ ان لوگوں کا ساتھ نہیں دیں گے جو برسوں سے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ اذان ہو رہی، اذان ہو رہی تو ٹھیک ہے۔ مجھے کہاں جانا ہے؟ ہم کو ابھی مانڈوی جانا ہے، وہاں بھی جا کے بھڑکاؤ بھاشن دینا ہے۔
یہ کانگریس اور بھاجپا بولتے ہوئے اسی جہاں جاتا بھڑکاؤ دیتا ہے. تو کوئی بولتا ہے یہ بھڑکاؤ بھائی جان ہے. ہم کئی بار میڈیا کے لوگوں سے بولے کہ بھڑکاؤ تو رک جاؤ, بھائی جان بولیں گے تو رشتہ نازک ہو جاتا ہے. تو خیر آپ تمام سے ہم ہاتھ جوڑ کے اپیل کرتے ہیں کہ شکیل سما کو اپنا بیٹا بھائی سمجھ کر, اپنا ہمدرد سمجھ کر ایک موقع دیجئے تاکہ وہ آپ کی خدمت کر سکے. 1 دسمبر کو پتنگ کے نشان پر بٹن دبا کر آپ مجلس کو اور اپنے